رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدر مجلس، حکم صاحبان، مشرف معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، آج کی اس پررونق مجلس میں موضوع خطابت ہے صبر و شکر. حضرات، لغت میں صبر کا معنی برداشت سے کام لینے، خود کو کسی بات سے روکنے اور بات کرنے کے ہے، جبکہ شکر کا معنی لغت میں اظہار احسان مندی، جذبہ سپاس گزاری کے ہے. شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے. بے کسی، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو کر کسی تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لینا یہ ہرگز صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا ستون استقلال و خام قدمی سے قائم رہتا ہے. مسلمان کی پوری زندگی صبر و شکر سے عبارت ہے. دین اسلام کی ہر بات صبر و شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: اولئک الذین یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ مما رزقناهم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیگر نیک اعمال کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. شکر اخلاق، اعمال اور عبادات کا بنیادی جز ہے. جذبہ شکر کے بغیر تمام اعمال اور عبادات بے معنی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ رب العالمین قدر شناس ہے، خوب جاننے والا ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. گویا صبر و شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو ملا دیا اور ان دونوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شکور. حضرات گرامی، صبر و شکر ایک طرز حیات کا نام ہے، ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، ایک خوشبو عبادت ہے. اس سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے اور نعمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں. اس بات کی تائید میں قرآن حکیم ہمیں اللہ کا اعلان سناتا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور عطا کرے گا. اور آگے یہ بھی کہا: وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کری تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. مگر ابن آدم کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، اس کے اندر ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں. یہ انسان ان الانسان ربہ لکنود کا خوگر بن کر رہ گیا ہے. اے ابن آدم، مجھے بتا تو صحیح تو کس بات کی شکوے اور گلے کرتا ہے؟ ذرا اپنے ماضی کو یاد تو کر. تو کیا تھا؟ اللہ نے تجھے کیا بنا دیا؟ تیرے اندر، تیرے زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تو تھا مگر بولنے کا طریقہ نہیں تھا. کس نے اسے لفظ کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تو تھے مگر سمجھ بوجھ کی سکت نہ تھی. کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا، تیری آنکھوں کو روشنی عطا کی، تیرے بازوں میں جوڑ پیدا کیے؟ اور کون سی ذات ہے جس نے تیرے قدموں میں حرکت پیدا کر کے تجھے چلنے پھرنے کے قابل بنایا؟
اے انسان، اگر اللہ رب العالمین نے تجھے اپنی ان نعمتوں سے سرفراز نہ بھی کیا ہوتا، اس نے تیری سانسوں کو تسلسل بخشا تھا، تجھے تو شکر گزار بننے کے لیے ایک نعمت کافی تھی۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اس کی ناشکری کرنا اور مصیبتوں پریشانی کے وقت صبر نہ کرنا، یہ آپ کی شان تو نہیں، یہ آپ کی عظمت تو نہیں، یہ آپ کی صفت تو نہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ دشمنان اسلام کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شاکر بنتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔